الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا بیان سیرت النبی پر ہوگا۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو اور کسی کو نہیں دی گئی۔ اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے۔ میں 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں تو دشمن کے دل پر پہلے رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالی نے میری یہ مدد کی ہے جو میرے علاوہ کسی اور کی نہیں کی۔ میرا امتی جہاں بھی نماز کا وقت پائے وہیں مصلی بچھائے اور نماز پڑھ لے، پوری زمین اس کے لیے مسجد کر دی گئی۔ حالانکہ پچھلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا، عبادت کے لیے عبادت گاہ میں ہی جانا پڑتا تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالی نے پوری زمین کو پاک کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے اور پوری دھرتی پاک ہو گئی۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، آپ گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، آپ دور ہیں مسجد نہیں جا سکتے، مسجد بہت دور ہے، آپ ڈیڑے پر ہیں، آپ کھیتوں میں ہیں، جہاں پر نماز کا وقت ہوا وہیں مصلی بچھائے اور نماز ادا کر لیں۔ پوری دھرتی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے پاک کر دیا گیا، مسجد بنا دیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالی نے مجھے دوسری شان یہ دی ہے، اور تیسری شان یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالی نے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا، اور مجھ سے پہلے مال غنیمت کسی پہ حلال نہ تھا۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا، اگر جنگ کے دوران کافر اپنا سامان چھوڑ کر گئے تو وہ بس چھوڑ کر گئے، وہ پڑا رہے وہاں پر، وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا، ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا، وہ اسے استعمال کر سکتے تھے۔ اور چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزوں کا اختیار دیا، اے میرے محبوب، یا تو یہ لے لو کہ آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں چلی جائے اور آدھی کا حساب لے لیا جائے، یا تو حق شفاعت لے لو۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے آدھی امت والا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لے لیا۔ اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا حق کیوں لیا۔ حضور نہیں چاہتے کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں جائے۔ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ وہ مجرم اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے وکیل حضور ہوں۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ یوں نہ پڑھو، حضور ہمارے وکیل نہیں ہے اس معنی میں، یعنی ایڈوکیٹ معنی میں، حضور شفیع۔ وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے۔ وکیل جج کو کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا اسے چھوڑ دو، اور جرم اگر ثابت ہو گیا تو سزا پکی۔ وکیل کہتا ہے میرے مجرم نے جرم نہیں کیا لہذا اسے چھوڑ دو، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لو۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن وکالت نہیں کریں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ اور 5ویں چیز، باقی جتنے بھی نبی آئے وہ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہے، کوئی شہر مدین کی طرف، کوئی قوم عاد کی طرف، کوئی قوم سمود کی طرف، کوئی کسی مخصوص قوم کی طرف آیا، نبی مخصوص شہروں کی طرف مبعوث ہوتے رہے۔ اور فرمایا اللہ تعالی نے مجھے پوری کائنات کے لیے عام طور پر اور اسود و حمد کے لیے قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے مبعوث کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومیت اور آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت، تو کہا اللہ تعالی نے مجھے یہ 5 چیزیں عطا کی، یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو مجھے عطا کی گئی اور کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ لوگوں سے امتیاز تو کیا، نبیوں میں امتیاز حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو مخلوقات سے ولی افضل ہے، ولیوں سے نبی افضل ہے، نبیوں سے رسول افضل ہے، اور رسولوں سے افضل آمنہ کا راج دلارہ افضل ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا قیامت والے دن میں ساری اولاد آدم
کا سردار ہوں گا. اور یہ میں فخر نہیں کر رہا، فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے نبی ہوں گے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے. اور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ولا فقرا، میں فخر نہیں کرتا. اور فرماتے ہیں میں وہ شخص ہوں جس کی سب سے پہلے قبر کشادہ ہوگی اور سب سے پہلے میں قبر سے باہر جلوہ افروز ہوں گا. اور کیا فرماتے ہیں؟ ولا فقرا، میں فخر نہیں کرتا. اس پر صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، جس پر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے اور میں فخر نہیں کرتا. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بات تو فخر کرنے والی ہے، پھر فخر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، انسانیت کا نقطہ آغاز، جھنڈے کے سائے تلے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ مجھے ایک شخص نے کہا میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے چہلم کا ختم ہے، میں چاہوں گا آپ آئیں اور خطاب کریں. 3-4 گھنٹے کی مسافت تھی اور مصروفیت بھی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے میں نے معذرت چاہی. لیکن اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات ایسی بتاؤں گا جس کو سن کر آپ رہ نہیں پائیں گے اور آپ ضرور آئیں گے. میں نے کہا بتائیے. اس شخص نے کہا کہ میری والدہ کے چہلم کے ختم شریف میں بہت سے مشہور نامور لوگ آئیں گے، جن میں ایک ایٹمی سائنسدان بھی ہے، اور ان سے ملنے کی میری بھی خواہش تھی، جس کی وجہ سے میں وہاں چلا گیا. میں نے جا کر دیکھا اس شخص کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، حالانکہ ختم شریف تھا ماں کا، جس کی ماں دنیا سے پردہ فرما جائے، وفات فرما جائے، اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے. لیکن اس شخص کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ ایک سائنسدان گھر پر آ جائے، ایک سائنسدان، ایک دنیاوی اعتبار، ایک دنیاوی طبقے کا معاملات کرنے والا گھر پر آ جائے تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے. تو جو قیامت والے دن جھنڈے حمد کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوں گے اور اس کے سائے کے نیچے تمام انبیاء کرام کھڑے ہوں گے، تو اس ٹائم ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، ان نبی کریم کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے. لیکن نبی کریم کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا فَقَرَ، میں فخر نہیں کرتا. یہ بات فخر کرنے والی ہے کہ نہیں؟ آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. جو جواب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، آپ کی ساری تھکن اتر جائے گی. اور حضور کا محب ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کا ذکر سنے اور سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے. حضرت شیخ مہدی الفارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کے سینے میں حضور کا ذکر سن کر ٹھنڈ نہ پڑے وہ دل کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور ٹھنڈ نہ پڑے. روح رقص کرتی ہے جب کسی کے لبوں پہ محمد کا نام آتا ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں، یار بات تو فخر کرنے والی ہے، حضور فخر کیوں نہیں کر رہے؟ حضور فرما رہے ہیں ولا فقرا، میں فخر نہیں کرتا. نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں. ماہ کوبا شہنشاہ حضرت یوسف علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں مسکرا دیں تو آگ ٹھنڈی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے خلیل جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں. نبی فرما رہے ہیں ولا فقرا، میں فخر نہیں کرتا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں. نبی فرما رہے ہیں ولا فقرا، میں فخر نہیں کرتا. اس کے جواب میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیوں کریں؟ یہ تو نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا سایہ مل گیا. کہا میں فخر کیوں کروں؟ یہ فخر کریں، انہیں میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی وَلَغَلُّلَا بِكَمَالِهِ. جنہیں نبی کے جھنڈے کا سایہ ملا وہ نبی ہو کر فخر کریں تو میں اور آپ کیوں فخر نہ کریں؟ میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امتی. نبیوں نے آرزو کی، 12 نبیوں کی تمنا تھی کہ حضور کی امت سے ہوں. ہم نے کوئی تمنا کی، ہم نے کوئی آرزو کی، ہم نے کوئی منت مانی. ادھر آنکھ کھلی، گھر والے گئے مسجد سے مولوی کو لے کے آئے، اس نے کان میں بولا کہ مبارک ہو تو محمد عربی کا غلام بن کے آیا ہے. ہم نے کیا محنت کی؟ سوئے ہوئے تھے، مقدر جاگ گئے. اس لیے تو میں کہتا ہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تو نگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.